ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانیوں کا حل رکھا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس پاورفل وظیفے کے بارے میں، اور یہ پاورفل وظیفہ بتا رہے ہیں مفتی ثاقب علی نوری صاحب بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے محفوظ رکھا ہے اور اس کا حل بھی رکھا ہوا ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو بتائیں گے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانیوں کا حل رکھا ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو کے ذریعے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پاورفل وظیفہ بنایا ہے ہم انسانوں کے لیے، تو ہر انسان کی ہر پریشانیوں کو دور رکھتا ہے یہ پاورفل وظیفہ۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل بٹن کو ضرور دبائیں جس سے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو بنانے والے ہیں مفتی ثاقب علی نوری صاحب۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، لیٹس بگن۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ہر پریشانی کا حل رکھا ہے۔ یہ بھی بہت تفصیلی گفتگو ہے، پھر کبھی میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تسبیح پر ہی گفتگو کروں گا تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت کے اندر تسبیح کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان پاک ہے حضور۔ تب آپ مجھے بتائیے، آپ جب کسی کی تعریف کرو یار یہ ہر فن کے مالک ہیں، بڑا قدرت نے ان کو نوازا ہے، ان میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، کتنا خوش ہوگا وہ بندہ، کتنا خوش ہوگا جب بندہ اپنے رب کو کہتا ہے میرا رب وہ ہے جو ہر کمی سے پاک ہے۔ تو میرا مولا اتنا خوش ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا، بے پناہ خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر جگہ سبحان رکھا گیا، جہاں جہاں اہم موقع آئے وہاں سبحان رکھا گیا۔ آپ نے پہاڑ دیکھا تو دیکھے سبحان اللہ، کون ہے اتنا خوبصورت پہاڑ بنانے والا، پیدا کرنے والا؟ میرا مولا ہے۔ سبحان اللہ کا یہ پیارا سا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس نے دن میں، غور سے سنیے گا، جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر۔ سبحان اللہ بحمدہ ہی پڑھا ہے تو اللہ 100 مرتبہ دن میں اگر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے ایک اور مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ پڑھے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا۔ اور بخاری کی آخری حدیث کے اندر اسی کلمات کا تذکرہ کیا گیا، کیا؟ کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن، وہ کیا ہیں؟ ثقیلتان فی المیزان، وہ کیا ہیں؟ وہ فرمایا گیا سبحان اللہ و بحمدہ۔ وہ دو کلمے جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے میزان پر بھاری، کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اگر کوئی شخص تنگدستی سے نجات چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ اس کی تنگدستی کو دور فرما دے، تو امام عشق و محبت نے فرمایا فجر کی 2 سنت کے بعد 70 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے، اور اس کے بعد 2 فرض نماز ادا کرے، اللہ اس کی تنگدستی کو دور فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آپ نے تسبیح کے بارے میں سماعت فرمایا کہ سبحان اللہ یہ کتنی عظمت والی تسبیح ہے اور کتنی عظمت والا کلمہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے اعلان میں آپ نے یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا
کہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یہ تقریباً مسلمانوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. ہاں معجزہ، ماشاءاللہ سرکار کا معجزہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ ہوگا. معجزہ کسے کہتے ہیں اس کو سمجھو گے نا تو اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علامہ تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ معجزے کی تعریف میں لکھتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں، ایسا کام جو خلاف عادت ہو. کیا ہو؟ بولیے. جو خلاف عادت ہو اور ایسے شخص کے ہاتھ سے ظاہر ہو جو نبوت کا دعویٰ کرے، اور منکرین کو، یعنی دعویٰ کون کرے؟ اس فعل کے حوالے سے جو خلاف عادت ہو رہا ہے، اس کا دعویٰ کرنے والا کون ہو؟ نبی ہو. اس کا دعویٰ کرنے والا کون ہو؟ نبی ہو. لیکن اس دعوے کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو نبی اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ تو ایسا ہی کام کر کے بتا دے، اور اگر وہ نہیں بتا سکتا تو اسی کو کہتے ہیں معجزہ. خلاف عادت. انگلی سے پانی کے چشمے جاری کرنا ہے کسی میں طاقت؟ انگلیاں تو سب کی ہیں، لیکن انگلیوں سے پانی کے چشمے ہر کوئی تو جاری نہیں کر سکتا. درخت کو بلاؤ دوڑتا ہوا آ جائے، یہ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. پانی کھاری ہے، لو آب دہن ڈال دیا میٹھا ہو گیا، کوئی کر سکتا ہے؟ ارے حد تو یہ ہے کہ کنکری کو کہہ دے تو کلمہ پڑھ لے، کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. نبی معجزہ دکھاتے ہیں، اور اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ جو دعوت وہ دے رہے ہیں اس دعوت کو دنیا قبول کرے. اور جو خود کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس نبی کی نبوت کا وہ اقرار کرے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی منکرین کے اندر نبی کے معجزے کے جواب دینے کی طاقت نہیں ہوتی، اور وہ اس سے عاجز ہوتا ہے. اسی لیے نبی سے صادر ہونے والے خلاف عادت کام کو معجزہ کہا جاتا ہے. معجزہ یہ عاجز سے بنا ہے، عاجز کر دینے والا. سب مل کر کے تمہارے میں طاقت ہو تو کر کے بتا دو، کوئی نہیں کر سکتا. لیکن مصطفیٰ زمین سے اشارہ کریں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں. ہے کسی میں طاقت تو عاجز آ جائے. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ہیں، ان میں سے دو بڑے معجزے. ایک ہے معجزہ قرآن. یہ ایسا عظیم معجزہ ہے کہ کل بھی اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، اور آج بھی اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. رب نے فرمایا پورے قرآن کی طرح پورا قرآن نہیں، سورت کی طرح ایک سورت نہیں، ایک آیت جیسی آیت ہی لا کر کے بتا دو. تو چاند پر کمندیں ڈالنا تو آسان ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت جیسی آیت پیش کرنا یہ بس کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن جہاں خدا کی کتاب ہے وہاں مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معجزے کی دو قسمیں ہیں، ایک حسی ہے اور ایک عقلی ہے. حسی کسے کہتے ہیں تھوڑا سمجھیے گا. ہے حواس خمسہ جو اپنے ہیں نا، حواس خمسہ سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی سمجھ چاہیے. حواس خمسہ اس کو محسوس کیا جا سکے، وہ 5 چیزیں: آنکھ، کان، زبان. آدمی اس سے محسوس کر لیتا ہے. آپ کی زبان پر کوئی چیز کڑوی ہے یا میٹھی، ذائقے سے آپ محسوس کریں گے کہ نہیں؟ آپ بتائیے.
آپ ذائقہ جیسے ہی آپ وہ چیز منہ میں رکھیں گے تو ذائقہ آپ کو بتا دے گا، تو آپ اس سے محسوس کرتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ حواس خمسہ جو ہیں، سونگھنا، چکھنا، دیکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ایک ہے حسی اور ایک ہے عقلی۔ حسی محسوس کیا جائے اور عقلی سمجھا جائے۔ جیسے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، تو یہ عقل کے ذریعے اپیل کی جا رہی ہے کہ اگر تم میں طاقت ہو تو ایک آیت جیسی آیت لا کر کے بتا دو۔ نہیں بتا سکتے، یہاں تم عاجز آ گئے۔ اسی طریقے سے تمہاری عقل کا امتحان ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ پلک کے جھپکتے رات کے مختصر سے حصے میں اتنا لمبا سفر کر کے آئے کوئی، یہ بتا دو۔ یہ عقل کو اپیل کی جا رہی ہے، یہ کوئی نہیں کر سکتا، اور بظاہر یہ عقل میں آنے کے لیے ذرا مشکل بھی ہے۔ اس دور کے زمانے کے، اس دور کے لوگوں کے لیے یہ مشکل تھا، لیکن اس وقت نبی کو سمجھنے والا، اس کی عظمت کو سمجھنے والا بھی موجود تھا، جس نے اقرار کر کے کہہ دیا، ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ میرے نبی کہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو دوستو دیکھا آپ نے کس طرح سے مفتی ثاقب علی نوری صاحب نے وظیفے کے بارے میں بتایا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس عمل کو کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر انسان پریشان حال ہے، اور پریشانیوں کا حل جو ہے قرآن میں ہی ہے۔ تو ہمیں دوستو قرآن کی ہر ایک آیت کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دوستوں سے گزارش ہے، آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل بٹن کو ضرور دبائیں جس سے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ ہم ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لاتے رہیں گے، پاورفل وظیفہ اور قرآن کی آیت کریمہ اور بھی ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے، واقعات سنائیں گے، اسٹوریاں سنائیں گے، کہانیاں سنائیں گے۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔